طبیعت پہ گرانا نہ گزرے تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان التجار هم الفجار، جھوٹ بول کے سودا بیچنے والے تجار نہیں ہیں، فجار ہیں، فجار بدترین قسم کے فاسق ہیں. یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام. اس لیے نا بندے کو تھوڑا اپنا کاروبار کرتے وقت ان چیزوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے. یہ صرف MBA کر لینا یہ کاروبار کی علامت یا کامیابی کی علامت نہیں ہے کہ آپ نے بزنس میں ماسٹر کر لیا ہے، اپنے بچوں کو بزنس پڑھا دیا ہے، کاروبار سکھلا دیا ہے. یہ کوئی کامیابی نہیں. کامیابی ان کو دین پڑھاؤ، ان کو دین بتاؤ، ان کو کاروبار کے اصول دینی بتاؤ، ان کا ذہن بناؤ. تھوڑا ہے زیادہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. من غشنا فلیس منا، آپ نے فرمایا جس بندے نے فراڈ کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دھوکہ کرنا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ. اور یہ اصول لے کر آج کافر دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں. دنیاوی طور پر کافر لوگ یہ اصول مسلمانوں کے بنائے ہوئے، مسلمانوں کے قانون اور اصول لے کر وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم اللہ معاف فرمائے ان اصول و قوانین کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر ہم آج ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے دین کو مذاق بنایا ہے، کھلواڑ بنایا دین کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اصول بتائے، سکھلائے، وہ ہم ماننے کے لیے، ان کو ہم لاگو کرنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس لیے تجارت کے اندر جھوٹ بولنا اور پھر کسی مسلمان کا جھوٹ بول کر مال ہڑپ کرنا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکبر الکبائر میں پہلے ذکر کر رہا تھا، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ، ان میں فرمایا الیمین الغموس، جھوٹی قسم. غموس کا معنی ہوتا ہے ڈبو دینے والی قسم، جو انسان کو ڈبو کے رکھ دیتی ہے. قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے یمین لغو قسم. کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ ہر بات پہ قسمیں ایسے بولتے جاتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ، ایسے نہ قسمیں اٹھاتے ہیں. ان کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی گناہ ہے، نہ ثواب ہے، نہ کوئی اعتبار ہے. ایسے بندے کی قسم کا اعتبار ہے، یہ لغو قسم ہے، فضول قسم ہے. یعنی اگر وہ اس طرح کی 1000 قسمیں بھی کھا لینا تو اس کی بات کے اندر ذرا برابر بھی پختگی نہیں آتی. اس لیے کہ یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کا تقیہ کلام ہے. اس نے ہر بات پر قسم اٹھانی، لغو ہو چکی، فضول. دوسری قسم ہے یمین منعقدہ. انسان قسم اٹھا لے کہ میں مستقبل کے اندر یہ کام کروں گا یا یہ نہیں کروں گا، اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے. یہ یمین منعقد ہے، یہ بھی گناہ ہے. ایسی قسم اٹھا کے اس کو پھر توڑنا یہ گناہ ہے، لیکن اس کا کفارہ ہے. قرآن مجید کے اندر ایسی قسم کا کفارہ بیان ہوا ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، نہیں کھلا سکتا ان کو کپڑے پہنا دے، نہیں پہنا سکتا 1 غلام آزاد کر دے. اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا جو بندہ، وہ 3 روزے رکھے تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے. یہ یمین منعقدہ. اور ایک قسم ہے یمین غموس، جھوٹی قسم. یہ اکبر الکبائر میں آتی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں. یمین غموس کفارہ دینے سے معاف نہیں ہوتی، اس کی صرف توبہ ہے. بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، جتنے مرضی کفارے دے. جھوٹی قسم اٹھانے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون سی جھوٹی قسم ہوتی ہے؟ الذی یقتطع مال امرئ مسلم هو فیہا کاذب. جھوٹی قسم کی علامت یہ ہے کہ بندہ جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے مسلمان بھائی کا مال ضبط کر لے، غصب کر لے. تاجر لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا کر نا لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں جھوٹی قسم اٹھا کر. ڈبل مجرم، ایک مال غصب کیا یہ بھی جرم، ایک جھوٹی قسم اٹھائی یہ بھی جرم ہے. اور پھر یہ ایسی قسم ہے غموس جو انسان کو ڈبو دیتی ہے، اٹھنے نہیں دیتی. اللہ تعالی ہمیں ایسی جھوٹی قسموں سے محفوظ فرمائے.
ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یمین الفاجرہ تذہب المال، جھوٹی قسم مال ختم کر دیتی ہے، جھوٹی قسم مال جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے۔ اور میں آخر میں ایک بات کر دوں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں، بڑا مال ہے، بہت بڑے تاجر ہیں۔ انہوں نے تجارت کا اصول ذکر کیا، کہتے ہیں میری جو تجارت کی کامیابی ہے نا اس کا راز پتہ کیا ہے؟ ما کذبت قط، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنے سودے میں تجارت میں کبھی غلط بیانی نہیں کی، ولا دلست، نہ میں نے کبھی ہیرا پھیری کی ہے۔ دلستو کا سادے لفظوں میں ترجمہ بتاؤ نا تو اس کا معنی ہے مارنی، اوکے کہتے ہیں دکھانی سچی تے مارنی کھبی، یہ معنی دلستو کا۔ تدلیس کا معنی ہوتا معاملے کو چھپا دینا، دھیرے میں رکھ دینا۔ دلستو، میں نے کبھی ہیرا پھیری نہیں کی، ولا بعت بدین، میں نے کبھی ادھار نہیں کیا، کبھی سودا ادھار نہیں بیچا، نقد برقد، بس یہ میرا کاروباری اصول ہے۔ ولا رددت فضلا ای شیء، اور میں نے کبھی نفع رد نہیں کیا، جتنا سا بھی ہو، ای شیء، تھوڑا سا بھی نفع مجھے مل رہا ہے نا میں نے مال روک دیا، یعنی میں نے کوئی بڑا نفع کمانے کے لیے مال روک نہیں رکھا، مجھے نفع مل رہا ہے نا تو میں نے مال بیچ دینا، میں نے کبھی نفع رد نہیں کیا، یہ میری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔